یاد رکھیے، بد نظری خیالات کو گندا کرتی ہے اور گندے خیالات عمل کو گناہ بنا دیتے ہیں۔ برے خیالات جب ہیں ہی برے تو ان کے نقصانات بھی ہوں گے، کچھ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، دل میں بے سکونی اور اضطراب۔ نمبر 2، نیک اعمال کی لذت ختم ہو جانا۔ نمبر 3، گناہوں کی طرف پہلا قدم بن جانا۔ نمبر 4، عزت نفس اور روحانیت کی کمزوری۔ نمبر 5، خیالات جب اعمال میں بدل جائیں تو تباہی یقینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے برے خیالات کے جنم کی وجوہ۔ یاد رکھیے گا، خیال انسان کے دل کی کھڑکی ہے۔ نیک خیال روشنی ہے اور برا خیال اندھیرا۔ جو اپنے خیالات کو سنبھالتا ہے وہ اپنی زندگی سنبھال لیتا ہے، اور جو اپنے خیالات کے پیچھے چلتا ہے وہ گمراہی کے اندھیروں میں کھو جاتا ہے۔ برے خیالات کے جنم کی کچھ وجوہات عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، نظر کی بے احتیاطی، بدنگاہی دل میں برے خیالات کے بیج بوتی ہے۔ نمبر 2، غفلت یعنی اللہ کی یاد سے دوری خیالات کو آلودہ کر دیتی ہے۔ نمبر 3، حرام محافل و صحبت یعنی برے دوست دل کو گندے وسوسوں کا عادی بنا دیتے ہیں۔ نمبر 4، شیطان کا وسوسہ۔ قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، سورہ الناس آیت نمبر 5، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یاد رکھیے، بد نظری خیالات کو گندا کرتی ہے اور گندے خیالات عمل کو گناہ بنا دیتے ہیں۔ برے خیالات جب ہیں ہی برے تو ان کے نقصانات بھی ہوں گے، کچھ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، دل میں بے سکونی اور اضطراب۔ نمبر 2، نیک اعمال کی لذت ختم ہو جانا۔ نمبر 3، گناہوں کی طرف پہلا قدم بن جانا۔ نمبر 4، عزت نفس اور روحانیت کی کمزوری۔ نمبر 5، خیالات جب اعمال میں بدل جائیں تو تباہی یقینی ہے۔ برے خیالات سے بچنے کے کچھ طریقے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، ذکر الہی۔ قرآن مجید میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ الرعد آیت نمبر 28۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت۔ قرآن کا نور خیالات کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 3، نگاہوں کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر شیطان کا زہریلا تیر ہے۔ نمبر 4، اچھے دوست۔ نیک صحبت دل کو پاکیزہ رکھتی ہے۔ نمبر 5، مصروفیت نیک عمل میں، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے۔ جب نیک عمل میں مصروف رہیں گے تو یقیناً برے خیالات سے بچے رہیں گے۔ اگر ان خیالات سے یعنی برے خیالات سے بچا نہ جائے تو انجام بھیانک ہے، کیونکہ خیالات آہستہ آہستہ اعمال بن جاتے ہیں۔ چھوٹے وسوسے بڑے گناہوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ انسان اپنی غیرت، ایمان اور آخرت سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے دل میں جب کوئی خیال پیدا ہوتا ہے
اور انسان اسے عمل میں لے آئے تو گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ ایک بشارت اور ایک امید کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عرض کرتا ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میرے امتی کے دل میں وسوسوں کو معاف کر دیتا ہے جب تک وہ ان پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ بولے۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے۔ مطلب یہ کہ خیالات آنا گناہ نہیں، لیکن ان پر قابو نہ پانا اور عمل میں لانا گناہ ہے۔ اختتام کے ساتھ اجازت کا طالب ٹھہروں، خیالات کو سنبھالو، اعمال خود سنبھل جائیں گے۔ برا خیال دل کا زہر ہے اور ذکر الہی اس کا علاج ہے۔ دل کو صاف رکھو، تمہاری آنکھ، زبان اور عمل بھی پاکیزہ ہو جائیں گے۔